دکھ تمہاری آج کی زندگی کا سٹائل ہے، وہ زندگی جسے یہ دماغ چلا رہا ہے۔ غریب دکھی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اور امیر دکھی ہے انہی پیسوں کی وجہ سے۔ بلکہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو شاید غریب سے زیادہ دکھی امیر ہوتا ہے۔ غریب کے پاس ابھی تک یہ امید تو باقی ہے کہ کل حالات بدلیں گے، پیسے آئیں گے اور خوشی بھی آئے گی۔ امیر تو اس امید سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حقیقی دکھ امیر سہتا ہے۔ غریب تو اس سٹیج تک ہی نہیں کہ جہاں سے دکھ شروع ہوتا ہے۔ وہ کشٹ سہ سکتا ہے، مشکلیں سہتا ہے، ہارڈ شپ سہتا ہے، مشکل حالات جیتا ہے، یہ بات بالکل بجا ہے، مگر وہ دکھ، حقیقی دکھ نہیں سہتا۔ دکھ اصل میں شروع ہی تب ہوتا ہے جب سروائیول سے آگے کی کہانی چلتی ہے۔ جیب خالی ہے اور کمی کا احساس ہے تو یہ کشٹ ہے، مشکل ہے۔ جیب بھری ہے اور اندر پھر بھی خلا ہے تو اب یہ دکھ ہے۔ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور سردیوں کی بارش میں بچے کونے کھدروں میں دبک کر بیٹھے ہیں تو اس سے جو کمی، جو محرومی، جو نہ ہونے کا احساس پھوٹتا ہے وہ کشٹ ہے، مشکل ہے۔ لیکن شاندار کوٹھی کے شاندار بیڈ پر نیند کی گولی لینے کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تو یہ دکھ ہے۔ دکھ کی اصل میں سرحد شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سروائیول کا دور وجودی سوالوں میں داخل ہوتا ہے۔ وہ جس کی جیب خالی ہے، وہ جس کی چھت سردیوں کی بارش میں ٹپک رہی ہے، وہ پین میں سہی مگر سوچ رہا ہے کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا اور ثابت کروں گا اور کچھ ہو کے دکھاؤں گا۔ اس کے پاس ایک امید ہے جو اسے یقیناً بھگائے گی، دوڑائے گی، رلائے گی بھی، مگر بہرحال امید تو ہے۔ وہ مشکلات کا شکار رہے گا مگر دوڑنے کو اس کے پاس بہت سی وجوہات بھی رہیں گی۔ لیکن وہ جو دوڑا اور پہنچ گیا، جو لڑا اور جیت گیا، جس نے کوشش کی اور کامیاب ہو گیا، اس میں اگر اب بھی خلا ہے تو اب اس کے پاس امید نام کی وہ تاش بھی نہیں بچی کہ جسے وہ کھیل سکے۔ وہ لاکھ کو کروڑ اور کروڑ کو ارب میں ڈھالنے کی دوڑ تو شاید اب بھی دوڑتا رہے گا، کیونکہ زندگی میں دوڑ ہی سیکھی ہے، مگر یاد رکھنا اس کے اندر کا خلا بھی ویسے ہی بڑھتا جائے گا۔ اب اس تقابل کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبی کوئی نعمت ہے اور امیری لعنت۔ اس تقابل کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ انسان اس پروسیس کو سمجھ لے جس پروسیس سے یہ انا بنتی ہے اور آپریٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جان لینا ہے کہ تمہیں تمہارے علاوہ کوئی بھی باہری چیز نہیں بھر سکتی۔ جب تک تم یہ نہیں جان پاتے کہ میں کون ہوں، تب تک سارا جاگنا سونا ہی ہے۔ جو جاگ جاتا ہے وہ وہی ہے جس پر یہ راز کھل گیا کہ میں باہر سے بھرا ہی نہیں جا سکتا۔ جو باہر سے بھرا جانا چاہتا ہے وہ کبھی نہ تو بھرا ہے نہ بھر سکے گا۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو دور دراز کی کسی ایسی پہاڑی بستی میں رہتا ہے جس کی آبادی چند سو لوگوں سے زیادہ نہیں، جہاں نہ ٹی وی ہے، نہ سوشل میڈیا، نہ اخبار ہے، نہ دیواروں پر اشتہارات کی بھرمار، جو بس اتنا جانتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے اور شام کو سو جانا ہے۔ اس کی انا کی تخلیق میں بیرونی عوامل کی تعداد بہت محدود ہے۔ اب کیا یہ شخص گاڑی، عہدے، شہرت، دولت کی خواہش میں بے چین ہوگا؟ قطعاً بھی نہیں، کیونکہ اس کے دماغ کے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں۔
اب اس کے مقابلے میں شہر کی غریب ترین کالونی میں رہنے والے کسی نوجوان کو تصور کریں جس کے پاس معلومات کافی زیادہ ہیں اور وسائل نہیں ہیں۔ یہ بندہ خواہشات سے بھرا پڑا ہے اور انہی خواہشوں کے ہاتھوں مسلسل اذیت کا شکار ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ جس کے ذہن میں زیادہ معلومات ہیں اس کا سکھی ہونا اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ خواہش کا اسیر ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ خواہش زندگی کے ساتھ ایکچولی میں کرتی کیا ہے۔ خواہش کا ایک ہی مطلب ہے، لمحے موجود میں موجود زندگی سے انکار۔ خواہش کی نیچر ہے کہ کچھ ایسا جو فیوچر میں ہے، اس سے جہاں تم ہو وہاں نہیں رہتے، بلکہ جہاں تم ہونا چاہتے ہو وہاں ہونے کی فکر میں رہتے ہو۔ سدھارتھ بدھا کہتا تھا کہ تمام خواہش دکھ ہے۔ کیا وجہ ہے یہ کہنے کی؟ ایک ہی وجہ، خواہش تم سے یہ پل چھین لیتی ہے، یہ پل جس میں زندگی ہے، یہ پل جس میں کائنات کا سینہ زندگی سے دھڑکا ہے، جس میں اربہ ارب کونپلیں پھوٹی ہیں، کروڑوں پتے پھوٹے ہیں، ستارے چمکے ہیں۔ خواہش اس زندہ پل سے نکال کر تمہیں مردہ مستقبل میں لے جاتی ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ تمہارا سوال کیا ہوگا، یہی نہ کہ اگر خواہش نہ کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ خواہش کریں، منصوبے گول بنائیں، طے کریں، مگر رہیں یہیں، کیونکہ اس حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں کہ اٹھا آپ ایک وقت میں ایک ہی قدم سکتے ہیں۔ خواہش کو کرنا چھوڑ دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنے جاگے ہوئے ضرور رہیں کہ خواہش کا پروسیس آپ میں کیسے ہو رہا ہے اس کو جان لیں۔ خواہش آپ کی زندگی کے تجربے پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، اس کو جان لینا ہی خواہش سے آزاد ہو جانا ہے۔ خواہش سے آزادی بس سمجھداری سے جینے میں ہے، جاگ کر جینے میں ہے، شعوری طور پر جینے میں ہے۔ خواہش بنیادی طور پر انا کا وہ ٹول ہے جس سے وہ خود کو دوام دیتی ہے، جس سے وہ خود کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ان خواہشوں کا تجزیہ کر کے دیکھو جو تم نے کبھی کی تھیں اور وہ پوری بھی ہو گئی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہاری ان خواہشوں نے جو پوری ہو گئی تھیں تمہیں مکمل کر دیا ہے، تمہیں اس سے زیادہ کر دیا ہے جو تم ہو، تمہاری زندگی کے تجربے کو وہ حسن دے دیا ہے جو اس خواہش سے جوڑا تھا۔ کوئی بھی انسان ہو، کیسا بھی، امیر یا غریب، اس کی کئی خواہشیں ضرور پوری ہو جاتی ہیں، مگر خواہش بنانے کی فیکٹری بند نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو۔ وہ دماغ جو تمہاری انا کا خالق ہے، جس نے تمہاری انا کو بنایا ہے۔ دماغ اور اس کی خواہشوں کی نیچر ہے سراب جیسے۔ صحرا میں ریت ہی ریت ہوتی ہے، مگر دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، گرتے پڑتے وہاں پہنچتا ہے، اور جا کر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر پانی تو تھا ہی نہیں، ریت ہی ریت تھی۔ مگر پانی وہاں سے بھی آگے اب بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ریت اور سراب کی مثال بہترین ہے جو خواہشوں کو ایکسپلین کرتی ہے۔ تم ایک نوکری کے پیچھے اس خواہش میں بھاگتے ہو کہ یہاں پہنچ گیا تو زندگی سنور گئی، کامیابی مل گئی، مگر ابھی اس سفر کی تھکن ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ معلوم پڑتا ہے خواہش کا پانی زندگی کی ریت میں کہیں اور دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، 10,000 کا خواب لے کر چلتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ 10 کروڑ اور 10 ارب کے خواب کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں۔
کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ عمل ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر کوئی بھی انسان اس عمل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، جسے میں کہتا ہوں سمجھداری کا جینا۔ وہ بس اتنا ہے کہ اس پروسیس کو سمجھ لیا جائے۔ اس پروسیس کو سمجھنے کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ بھاگیں گے نہیں، آپ اب بھی بھاگیں گے، مگر اس بھاگنے کے نتیجے میں اپنے ہو جانے کو، اپنی ہستی کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ آپ بھاگیں گے اور پہلے قدم پر بھی آپ اتنے ہی مکمل ہوں گے جتنے کہیں پہنچ جانے پر ہوں گے۔ اب آپ کی تکمیل، آپ کا اطمینان اس خواہش سے نہیں، خود اپنے آپ سے جڑا ہو۔